بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ سابق پولیس ملازم تھا جسے رشوت اور پولیس کے خفیہ آپریشن کی مخبری کے الزام میں ملازمت سے برطرف کر دیا گیا تھا۔ اس وقت فیصل آباد کی ٹیکسٹائل مل میں اچھی پوسٹ پر فائز تھا اور فیملی بھی اپنے ساتھ فیصل آباد لے گیا تھا، کیونکہ اس کے ادارے نے اسے اس قابل نہیں چھوڑا تھا کہ اپنے عزیز و اقارب کے سامنے سر اٹھا کر جی سکے۔ اس نے کہا تھا، سر میری خواہش بہت عجیب ہے۔ میں نے پوچھا، کیا عجیب خواہش ہے تمہاری؟ اس نے بتایا کہ میرا نام حماد احمد ہے اور میں چاہتا ہوں روز محشر اللہ کے روبرو جب میں پیش ہوں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے کہ بتاؤ تم نے میری مخلوق اور میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے کیا کیا؟ تو بتاؤں کہ میرا سینئر آفیسر اپنے اعلیٰ افسران کی خوشنودی کے لیے ایک تقریباً بے گناہ نوجوان کو پکڑ کر لایا تھا اور میرے حوالے کرتے ہوئے حکم دیا تھا کہ صبح جب میں آؤں تو یہ شخص نہ بیٹھنے کے قابل ہو، نہ پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل ہو، نہ ہی پیٹھ کے بل لیٹ سکے۔ اسے میرے سامنے اس حالت میں پیش کیا جائے کہ یہ گھٹنوں کے بل کھڑا ہو۔ میں نے نئی نئی پولیس فورس جوائن کی تھی، لہٰذا میرے دل میں خوف خدا باقی تھا۔ میں نے نوجوان سے تنہائی میں اس کا جرم پوچھا تو اس نے بتایا کہ ایک پولیس افسر کا ماموزاد بھائی میری بہن کے ساتھ دسترازی کر رہا تھا۔ میرے منع کرنے پر بھی باز نہیں آیا تو میں نے اسے بزور بازو روکا۔ اپنی بہن کی عزت کی حفاظت کر کے ابھی گھر پہنچا ہی تھا، قانون کے رکھوالے اس پولیس افسر کے ماموزاد کے ہمراہ میرے دروازے پر پہنچ گئے، مجھے پکڑ کر گاڑی میں بٹھایا اور جس لڑکی کو میں نے اپنی بہن کے ساتھ بدتمیزی کرنے سے منع کیا تھا، اس لڑکے نے مجھے طاقت جتاتے ہوئے کہا، اب تیری بہن ہی تجھے چھڑا کر لائے گی۔ مگر مجھے خوش کرنے کے بعد، اتنی بات کرنے کے بعد لڑکا رونے لگا تو میں نے اسے دلاسا دیا، موٹر سائیکل پر بٹھایا، اس کے گھر پہنچایا جہاں اس کی بوڑھی ماں اور جوان بہن اس کی منتظر تھیں، اور کہا کہ تم راتوں رات ان کو لے کر کسی دور پار کے عزیز کے پاس چلے جاؤ جہاں کسی کو تمہارا علم نہ ہو۔ ساتھ ہی جیب میں موجود رقم ان کے ہاتھ پر رکھی اور واپس تھانے پہنچ گیا۔ میں نے یہ سب کچھ اس وجہ سے کیا کیونکہ مجھے پتا تھا نہ تو اس لڑکے کو قانونی طور پر گرفتار کیا گیا تھا، نہ ہی کسی ریکارڈ میں تھا، لہٰذا جو ہی صبح میرے سینئر نے آ کر مجھ سے لڑکے کے متعلق پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ لڑکا بے گناہ تھا۔ میں نے چھوڑ دیا۔ جب سینئر کو میرے اس فیصلے کا علم ہوا تو اس نے میرے خلاف نہ صرف خود سخت ایکشن لیا بلکہ اس پولیس افسر تک بھی میری کارستانی پہنچائی جس کے ایمان پر اس مجبور لڑکے کو گرفتار کیا گیا تھا۔ یوں میرے خلاف محکمانہ کارروائی کا آغاز ہوا اور مجھے رشوت لینے، خفیہ آپریشن کی مخبری کرنے کے الزام میں جیل بھیج دیا گیا۔ میری جاب چلی گئی، سزا پوری کر کے باہر آیا اور مل میں ملازمت اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ترقی دی اور میں سرکاری نوکری سے اچھا کمانے لگا۔ میری نوکری جاتے ہی میرے رشتہ داروں نے مجھ سے نظریں پھیر لیں۔ مجھے اور میرے بچوں کو شدید ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ ہم نے مجبور ہو کر وہ گاؤں ہی چھوڑ دیا۔ آج میری فیملی میرے ساتھ ہے۔ میں نے بچوں کو بہترین تعلیم و تربیت دی۔ میری خواہش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو جب اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ سوال کریں تو میں جواب دوں کہ اے اللہ، میں نے ایک امت محمدیہ کی بیٹی کو بے آبرو ہونے سے بچایا، ایک بے گناہ امتی کو پولیس کے تشدد سے بچایا۔ میں نے اس نیکی کے بدلے اپنی ملازمت سے ہاتھ دھو لیے مگر کبھی شکوہ نہیں کیا۔ میں اپنے بچوں کی بھی ایسی تربیت کر کے آیا کہ اگر کبھی وقت پڑا تو وہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی امت کی بیٹیوں کے دفاع اور امت کی خاطر جان تک کی قربانی دینے سے گریز نہیں کریں گے۔ حماد احمد صاحب کی بات ختم ہوئی تو بے اختیار میرا دل چاہا کہ اس شخص کے قدم چوم لوں۔ مجھے یقین ہے روز محشر جب یہ اپنی قربانی کا ذکر کرے گا تو اسے سایہ عرش و شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور نصیب ہوگی، انشاءاللہ، بے شک، سبحان اللہ۔